میں فخر سے کہتا ہوں کہ 27 سال کی سیاست میں ہمیشہ ہم پرامن رہے ہیں. مجھے 25 مئی کبھی نہیں بھولے گا پچھلے سال، اور جب یہ امپورٹڈ حکومت اور ان کے ہینڈلرز، یہ ہینڈلرز جو ہیں، انہوں نے پیچھے سے زور لگایا تھا پولیس کو، کیونکہ ہم نے جب بعد میں مجھ سے پوچھا، کیونکہ ہماری پنجاب میں گورنمنٹ تھی، تو ہم نے پوچھا کہ تم نے حرکتیں کی تھی. انہوں نے کہا جی پیچھے سے آرڈر تھے، وہ چڑیا گھر سے آرڈر آتے تھے تو وہ ہمیں حکم کرتے تھے. میں کہا تم لوگوں کے گھروں میں 3 بجے گھس کے تم نے جو حرکتیں کی، لوگوں کو اٹھایا، جو مارا، نہ چادر نہ چار دیواری، نہ عورتوں کی پرواہ کی. تو میں نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ کو کوئی شرم نہیں آئی؟ کوئی آپ کا تو کام ہے قانون کے مطابق چلنا. کہتے جی نوکری کا سوال ہے. 26 کو صبح کو میں نے وہاں دھرنا دینا تھا اسلام آباد میں نے دھرنا ختم کیا اسی وقت، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ لوگوں کو غصہ تھا اس وقت، جس طرح انہوں نے شیلنگ کی، فیملیز پہ شیلنگ کی، لوگوں کے گھروں میں گھسے. مجھے پتا تھا انتشار کی طرف جانا ہے. سب کو پتا ہے کہ میں نے 26 کی صبح کو جیسی میں اسلام آباد ابھی ڈی چوک بھی نہیں پہنچا، میں نے کہا ختم. مجھے جب گولی لگتی ہے، کیا میں نہیں، ایک قتل اللہ بچاتا ہے مجھے، کیا تب انتشار نہیں ہونا چاہیے تھا؟ تب کیوں نہیں توڑ پھوڑ ہوئی؟ تب کیوں نہیں گراؤ جھلاؤ یہ جو ہوا ہے؟ کچھ نہیں ہوا، کیونکہ یہ میرا فلسفہ نہیں ہے. القادر یونیورسٹی کا مقصد بنانے کا تھا کیا؟ کہ اس ملک کے اندر ایک نئی لیڈرشپ پیدا ہو، جو کہ سیرت نبی کے اوپر، جو دنیا کی تاریخ کا سب سے عظیم لیڈر تھے، ان کی کوالٹیز آئیں ان کے اندر، کہ وہ کیا ان کے اندر کوالٹیز تھی کہ انہوں نے ساری دنیا کا نقشہ بدل دیا، اور کیوں اللہ حکم کرتا ان کی سنت پہ چلو، اور اس کے علاوہ ٹیکنالوجی پڑھائی جائے گا. تو یہ مقصد تھا اس کا. تو یہ فیصلہ ہوتا ہے دسمبر 2018. یہ ذرا آپ سنتے رہیں. ایک سپانسر آتا ہے، وہ کہتا ہے میں بنانے کے لیے تیار ہوں. آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت میں ایک کینسر ہاسپٹل جس کا خسارہ 9 ارب روپیہ ہے ہر سال کا، 75% کینسر کے مریضوں کو مفت علاج دینے کا. پشاور میں دوسرا کینسر ہاسپٹل، کراچی کے اندر تیسرا کینسر ہاسپٹل جو کہ سب سے بڑا ہے، جو 30 ارب روپے کا بن رہا ہے. نمل یونیورسٹی چل رہی ہے جو کہ 1000 ایکڑ کے اندر ہے، وہاں بھی 90% بچے نوجوان مفت ڈگریز لے رہے ہیں. تو یہ کوشش یہ تھی کہ یہاں بھی ہم ایک سینٹر سیٹ اپ کریں تاکہ لیڈرشپ نکلے پاکستان میں جو ایک صادق اور امین ہو. تو یہ مقصد تھا اس کا. یہ ہوتا ہے فیصلہ نومبر میں. 15 مئی کو 2019 کو میں اس کی گراؤنڈ بریکنگ کرتا ہوں جا کے ایز پرائم منسٹر. یہ ریکارڈ دیکھ لیں. کیس یہ کون سا ہے؟ این سی اے کا جو کیس یہ بات کر رہے ہیں جو کیبنٹ میں آتا ہے، وہ دسمبر میں آتا ہے، 7 مہینے کے بعد. یہ چوائس رکھی گئی کہ پتہ نہیں 170 بلین ڈالر آ رہا ہے پاکستان، لیکن اس کے لیے آپ کو ایک اگریمنٹ ہوئی یا ملک ریاض اور این سی اے میں، تو لیکن وہ کانفیڈینشیل ہے. ہمیں بتایا گیا کہ 100 ملین ڈالر ہم ضائع کر چکے ہیں فورن لیٹیگیشن میں. تو وہ جب کیس جائے گا وہ کئی سال چلے گا. کہتے ہیں جناب آپ نے القادر یونیورسٹی سے فائدہ اٹھایا ہے. بتائیں کدھر سے فائدہ اٹھایا؟ وہ کوئی نہیں بتا رہا. یہ نہیں نیب بتا رہی فائدہ. وہ کہتے جی آپ کو کوئی فائدہ ہو، کیونکہ آپ کو القادر بنانا تھا لہٰذا آپ نے اس کو ملک ریاض کو، جب ساری کیبنٹ کا فیصلہ تھا. نہیں، آپ نے اس لیے کیا ہے کیونکہ آپ نے وہ القادر یونیورسٹی بنانی تھی جس میں مجھے کوئی ذاتی فائدہ نہیں ہے. جس طرح نہ مجھے نمل یونیورسٹی سے ہے، نہ مجھے شوکت خانم سے ہے، کیونکہ وہ ٹرسٹ ہے، وہ میری ذاتی ملکیت تو نہیں. اس کے اوپر یہ سارا ڈرامہ ہوا کہ جی عمران خان کے اوپر کرپشن کیس ہوا، اس کے اوپر انہوں نے مجھے پکڑا اور مجھے ایک دہشت گرد کی طرح پکڑ کے لے کے جا رہے تھے. میں چاہتا ہوں جو بھی سرکاری بلڈنگز جلائی گئی ہیں انویسٹیگیشن ہو کہ اس کے پیچھے کون تھا. میں چاہتا ہوں کہ جو بیچارے نوجوان، نہتے نوجوان جو ایک حقیقی آزادی کے لیے، اور جو ان کا حق ہے کہ پرامن احتجاج کرنا، جو ہمیشہ ہم نے کیا ہے، ان کو سیدھی گولیاں ماری گئی ہیں. اور جو پتہ نہیں کتنے 100 لوگ اس کو پڑے ہوئے ہیں، گولیاں انہیں لگی ہوئی ہیں جو ہسپتالوں میں پڑے ہیں.
میں اس سب کے اوپر انکوائری چاہتا ہوں، لیکن ان سے نہیں چاہتا. میں چاہتا ہوں کہ چیف جسٹس سپریم کورٹ آپ اپنے نیچے کوئی پینل بنائیں انڈیپینڈنٹ. جس طرح میں نے شروع میں کہا تھا کہ مجھے انصاف نہیں ملنے لگا کیونکہ مجھے پتا تھا جنہوں نے مجھے گولیاں ماری ہیں وہ اتنے طاقتور ہیں کہ وہ نہیں یہاں انویسٹیگیشن ہونے دیں گے، یہ آج بھی نہیں ہونے دیں گے. اس لیے انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن کریں، کیونکہ اس میں بڑی جو مجھے چیزیں پتہ چلی، آپ کو بڑی بڑی چیزیں پتہ چلے گی اس قوم کو کہ کون یہ چاہتا تھا کہ انتشار ہو اور کس نے فائدہ اٹھایا اس کا فائدہ اٹھا کے جو یہ بڑی دیر سے چاہ رہے تھے ساری تحریک انصاف کی لیڈرشپ کو انہوں نے جیل میں ڈال دی. اب تک 3,500 ورکر ہمارے پکڑ کے جیل میں ڈال دیے، ابھی بھی پکڑ رہے ہیں ورکرز. میں ساری جگہ اپنی فوج کو ڈیفینڈ کیا ہے. میرے 3.5 سال میں دیکھیں کہ پاکستان فوج کا امیج اوپر تھا یا نیچے تھا. ذرا اٹھا کے دیکھیں، آپ کے سامنے ہے وہ. کیا فوج کا امیج اوپر گیا یا نیچے گیا؟ فوج کو لوگ پسند کرتے تھے. جب ایک آرمی چیف نے میری کمر میں تو چاقو مارا لیکن بدنام ترین مجرموں کو آ کے اوپر بٹھا دیا، تو کیا میری وجہ سے فوج کو برا بھلا کہا گیا یا اس آدمی کی وجہ سے؟ کیا لوگ چونٹیاں ہیں؟ کیا لوگوں میں عقل نہیں ہے؟ کیا لوگ بیوقوف ہیں کہ جدھر آپ لگائیں گے ادھر لگ جائیں گے؟ کیا لوگ 30 سال سے ان لوگوں کو نہیں جانتے تھے؟ اسی فوج نے، میں نے اپنے کانوں سے سنا ہوا ہے جب مجھے ISI نے بریفنگ دیا کہ انہوں نے کتنا، اب سے نہیں 25 سال سے میں سن رہا ہوں کہ کتنا پیسہ انہوں نے چوری کر کے ملک سے باہر لے کے گئے ہیں کہ جی اب چائنا سے واپس آئے تو یا زرداری نے یہ ڈیل کی ہے تو فلانی پراپرٹیز. ہمیں جو انہوں نے پراپرٹیز دکھائی ہیں وہ اس سے اربوں ڈالرز کے اندر پراپرٹیز ہیں. اور ایک دم کہہ رہے ہیں کہ اب جناب فیصلہ ایک آرمی چیف نے کیا ہے تو بھیڑے سراب ادھر چلے جائیں اور اس کو کہہ کہ جی بڑا اب بہت اچھا کیا اور اب عمران خان بولا یہ اچھا ہے. لوگوں نے نہیں تسلیم کیا. میں نے نہیں برا بھلا کہا فوج کو. جو آرمی چیف کے ایکشنز تھے اس نے اس کی ہماری فوج کو برا کیا، اس کی وجہ سے ہوا، میری وجہ سے نہیں ہوا. اور یہ کہنا کہ یہ قوم ایکسیپٹ کر جائے ان لوگوں کو، کس نے میموگیٹ کیا تھا؟ کیا حقانی نے جا کے امریکنوں کو نہیں کہا تھا جو کیس لگا تھا سپریم کورٹ میں کہ مجھے انہوں نے کہا زرداری کہہ رہا ہے کہ مجھے میری فوج سے بچا لو، امریکنوں کو کہہ رہا ہے. کیا جب نواز شریف جا کے چھپ کے ملاقات کر رہے کہ جی میری فوج کو نہ پتہ چل جائے، اور اسے وہ جو ڈان لیگز میں جب وہ کہتا ہے ڈان لیگ کہ جی دہشت گردی انڈورس کر رہے ہیں ہندوستان کو پھر کہ فوج دہشت گردی کر رہی ہے، آپ ان لوگوں کو اوپر بٹھا دیں اور ہمیں کہیں کہ ہم ان ساروں کو تسلیم کر لیں. درجنوں لوگ بیچارے شہید ہوئے ہیں اور کوئی کسی کے پاس ہتھیار نہیں تھا جس کو شہید کیا. تو ایک تو میں یہ بھی آج کہہ دوں کہ ہر جو بھی، میں اپنی ساری پارٹی کو کہہ رہا ہوں کہ سب نے جو ان کے گھروں میں جانا ہے، جن کو گولیاں لگیں، جو شہید ہوئے، ان سب کے گھروں میں جانا ہے. میں انشاءاللہ ان کے لیے پیسے اکٹھے کروں گا. ہم نے ان سب کے لیے، ہم ان کے گھر والوں کا دھیان رکھیں گے کیونکہ یہ سب جو میں جانتا ہوں نکلے حقیقی آزادی کے لیے. میں شر پسند کو نہیں جانتا، میں بالکل نہیں سمجھتا کہ جنہوں نے، اور پھر سے میں کہتا ہوں تحقیقات کروانی چاہیے کہ کیسے وہاں سے ادھر سے لبرٹی چوک سے سارا راستہ گئے ہیں کور کمانڈر کے گھر. کیوں نہیں کسی نے روکا ان کو؟ اور تھوڑے سے لوگ تھے، مجھے جو بتایا اتنے لوگ بھی نہیں تھے. یہ پلان تھا. انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. میں نہیں ابھی کہہ سکتا، مجھے خدشہ ہے کیونکہ ہم نے پہلے کبھی نہیں کیا. اپنے گھر سے اپنے باہر نکلنا ہے. آپ کی گلی کے آخر میں جو، یا آپ کی گاؤں یا گلی کے آخر میں آپ نے صرف نکل کے ایک اپنے ہاتھ سے لکھ کے ایک پلے کارڈ جس میں ہونا چاہیے حقیقی آزادی، اوپر حقیقی آزادی اور نیچے آئین بچاؤ پاکستان بچاؤ. کیونکہ آئین ہوتا ہے تو اگر آئین ہوگا تو ملک بھی ہوگا اور آزادی بھی ہوگی. تو یہ آپ نے صرف حقیقی آزادی، آئین بچاؤ پاکستان بچاؤ ایک پلے کارڈ پہ رکھے، آپ نے صرف اپنی گلی سے نکل کے کھڑے ہو جانا ہے 1 گھنٹے کے لیے، میرے لیے، اپنے ملک کے لیے. 5:30 سے 6:30 تک آپ نے نکلنا ہے. کل میں سب سے پہلے اپنے پولیس والوں کو کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں آگے سے
جو پولیس کے افسران ہیں ان کو جب پیغام آتا ہے نا، وہ جی چڑیا گھر سے یا پارا سے پلان آ گیا کہ جی آپ نے یہ، تھوڑا سا ذرا خوف خدا اپنے اندر پیدا کریں. رزق اللہ کے ہاتھ میں، زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں، عزت ذلت اللہ کے ہاتھ میں. انسان آپ کو کچھ نہیں دے سکتا. جب یہ آپ کو ناجائز کام کے لیے ہینڈلرز کال کرتے ہیں، ان کو کہیں میں نہیں کروں گا، اللہ لا الہ الا اللہ، کوئی خدا نہیں ہے اس کے علاوہ، یہ ہینڈلرز کوئی خدا نہیں ہے، یہ ڈرا کے دھمکا کے جو آپ سے کام کرو، کہ میں نہیں کرتا،